अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन नास इन्ना अबब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद व खलक़ल्लाहु आदम मिन तराब व कुल्लुकुम मिन आदम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम वला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अअजमिय्य इल्ला बित्तक़वा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, ज़ुल्हज्जा का महीना
اور اس کا درمیانہ عشرہ جاری و ساری ہے۔ پہلے عشرے میں ایک عظیم عبادت وہ حج بیت اللہ کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے۔ اس حج میں جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں انہیں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ انتہائی مختصر اور انتہائی جامع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ ہے، اور خطبہ سارا ہی یقین جانیے اگر اس کے سارے نکات اکٹھے کیے جائیں انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کے اندر پوری دنیا کا امن اور پوری دنیا کا سکون، بالخصوص امت مسلمہ کی ترقی کا راز آپ نے ذکر کیا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں، لیکن عصر حاضر میں آج کے دور میں ملک پاکستان کو، تمام اسلامی ممالک کو اور تمام مسلمانوں کو ایک بات کی جو اشد ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم ضرورت ہے، وہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا ہے اس کا ایک بنیادی پہلو آپ نے ذکر بھی یہ کیا ہے۔ آپ عربوں میں پیدا ہوئے، عربی میں دین نازل ہوا، عربی میں آپ کے ارشادات ہیں، مکہ میں آپ کی ولادت ہے اور مدینہ طیبہ میں محبوب کی وفات ہے، دونوں ہی عرب ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ رہے تھے، یا ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یار دین ہماری زبان میں نازل ہوا ہے، ہم افضل ہیں، اعلیٰ ہیں ان لوگوں سے جن کی زبان عربی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو پر حکمت خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور اس میں آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، خلق اللہ من آدم وآدم من تراب، اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، ایک چیز جو منفرد کرتی ہے اور عزت دیتی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی اگر کسی میں زیادہ ہے، اجمی ہو تو وہ عربیوں سے بھی افضل ہے، اگر کسی کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے تو وہ، میرا مطلب ہے عربی ہو، ہاشمی خاندان ہو تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اگزامپل اس کی موجود ہے، آپ کی سیرت طیبہ میں ابو لہب رشتہ دار ہے اور ابو جہل سے بھی تعلق ہے، خاندان ہے، قریشی ہے، عربی ہے، لیکن تقوی نہیں تھا۔ ادھر بلال کے دل میں تقوی ہے اور بلال عزتوں والا ہے اور شان والا ہے، عزت تقوی سے آپ نے ان جملوں میں امت کو متفق رہنے کا درس دیا ہے۔ قسم اللہ کی، پورا عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان آج ہم جن نفرتوں میں گھرے ہوئے، ایک تو نفرتیں ہمارے ملک میں صوبائی طرز پہ پائی جاتی ہیں، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، اور یہ پنجابی ہے، اور یہ پشتون ہے۔ اس نفرت سے ہم آج تک باہر نہیں نکل سکے۔ یار جب ہندوستان تھا، جب وہاں پہ سامراج ہندو تھے، تب تو بندہ کہتا کہ یہ جاہلیت کی رسم چلی ہے، لیکن اب تو پاکستان بن چکا ہے اور پاکستان بھی 7 دہائیاں گزر چکی، 8ویں دہائی جاری ہے، لیکن شدت آج بھی ویسے، آج بھی سندھ کے اندر
کیا پٹھان اور سندھی کی لڑائی جاری نہیں ہے؟ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ قتل ہو چکے۔ ملک پاکستان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے ملک کے جو اہم مسائل ہیں، قسم اللہ کی، بلکہ کیا توقع کریں ان حکمرانوں سے جو ان لسانی اور ان فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کرتے۔ پاکستان کی اور اسلام کی جو اہم ذمہ داری ہے بھائیو، وہ اتفاق ہے، وہ آپس میں متحد رہنا ہے، آپس میں اکٹھے رہنا ہے۔ ایک تو ملک میں یہ فساد ہے کہ امن صوبائی طرز پہ، اور آج بھی اگر آپ چاہیں کہ میں بلوچستان کا سفر کر لوں اور خیر و عافیت واپس گھر پلٹاؤں، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پچھلے یقین جاننے ہفتے کی بات ہے۔ بلوچستان سے ہمارے ایک بھائی آئے ہوئے، ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار پلان بن رہا ہے بلوچستان میں کوئی تبلیغی پروگرامز رکھے جائیں اور وہاں کا ٹور ہو تبلیغی اعتبار سے۔ یقین جاننے وہ کہتا حافظ صاحب یہ سوچئے بھی نہ، فی الحال ممکن نہیں ہے۔ جتنی شدت اس وقت وہاں پہ پنجابیوں کے خلاف ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یار ایک ملک ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے باسی ہیں، اور انتشار کی کیفیت یہ ہے کہ تباہی ہو چکی ہے۔ ایک تو صوبائی شدت پسندی ہے، پھر لسانی شدت پسندی ہے، لسان زبان کا تعارض ہے، اس کے جھگڑوں سے ہم آج تک نہیں باہر نکل سکے۔ پھر برادریوں کا تعصب ہے، آپ کے اس معاشرے میں تعصب نہیں ہے، آپ کے ان محلوں میں تعصب نہیں ہے، یہ فلاں برادری کا ہے اس کو میں پاؤں تلے کچلوں گا، یہ فلاں برادری کا ہے تو یہ حقیر ہے، میری فلاں برادری ہے تو میں عزت والا۔ اور بھائیو زہر قاتل ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ فسادات اور باہمی دستوں گرے بہن ہونا۔ خطبہ حجۃ الوداع کا مقصد کیا ہے؟ ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد۔ جب رب ایک ہے، یار کافروں کی بات چھوڑے، وہ تو ہے ہی کافر، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو اس کو ایکسپٹ کرے۔ رب ایک ہے، باپ آدم علیہ السلام ہے، جب باپ آدم ہے تو کیا یہ جٹ ہے، یہ مغل ہے، یہ عرائی ہے، یہ فرق ہے، یہ فلاں ہے، یہ جھگڑے کس بات کے میرے بھائی؟ قطعاً جھگڑا اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب۔ چار کام جاہلیت کے میری امت میں رہیں گے اور امت انتشار کا شکار ہوگی۔ پہلا کام کیا ہے؟ اپنی برادری پہ فخر کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرے کی برادری پہ طعن کرنا، اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرہ ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، اب تو برادریوں کی یونین بنی ہوئی ہے۔ جہالت ہے، یہ مغل برادری ہے، یہ عرائی برادری ہے، یہ فرق برادری کی تنظیم ہے، اور سب جہالتیں ہیں، عصبیتیں ہیں۔ قسم اللہ کی اسلام میں اجتماعیت وہ کلمے کی بنیاد پہ ہے، اسلام کی بنیاد پہ ہے، یہ برادری ازم کی بنیاد پر اجتماعیت، یہ عصبیت ہے، اور قوموں اور ملکوں کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ ہو نہیں رہا یار، یہ میری برادری کا نہیں ہے، اب اگر وہ حق پہ بھی ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیتا، یہ جرم کرنے والا میری برادری کا ہے، یہ غلط بھی ہے تو اس کو صحیح کہہ رہا ہے۔ جہالت کسے کہتے؟ عصبیت کسے کہتے؟ محمد پڑھے اینی بھی ٹھنڈ نہیں جنہیں ٹھنڈے تسی ہو گئے ہو، ذرا گرم ہوئے۔ محمد
ذرا محبت سے پڑھے، گوشت کھایا ہوا ہے اس کا اثر آنا چاہیے. درود شریف محبت سے پڑھے، کثرت سے پڑھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائیو اجتماعیت چاہیے. قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 46 ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. میرا رب کہتا ہے او ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرنا، لڑائیاں نہ کرنا. میرا رب کہتا ہے اگر تم لڑو گے، آپس میں جھگڑو گے، ہو گیا کہا فَتَفْشَلُوا، تم پھسل جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے. رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی. کافر قسم اللہ کی آج گاجر مولیوں کی طرح مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے. پتہ سبب کیا ہے؟ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہوا نکل چکی ہے. ان کو پتہ ہے یہ مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، پاکستانی عوام اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ سیاسی اختلافات ہے. پتہ ہے کفر کے فتوے لگ رہے سیاسی جماعتوں میں، اور ظالموں کلمہ پڑھنے والے ہیں. کوئی نون لیگ کا ہے تو تب بھی، کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو تب بھی، اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. صرف سیاست کی بنیاد پر کفر کے فتوے داغ رہے ہو، جہنمی کہہ رہے ہو، کافر کہہ رہے ہو، اور مارکوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو. میرا اللہ کہتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑے چھوڑو، لڑائیاں چھوڑو. پتہ کیسے چھوڑنی؟ میرے محبوب تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، لڑائیاں ہی لڑائیاں تھی، جھگڑے بڑے سے. میرا رب کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور مسلمانوں وہ وقت یاد کرو لڑتے تھے آپس میں، جھگڑے کرتے تھے آپس میں. رب کے اس احسان کو یاد کرو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے تمہارے دلوں کو ملایا. انصاری مہاجر کا بھائی بنا، انصاری مہاجر سے دل جوڑ رہا ہے، اپنی جائیدادیں تقسیم کر رہا ہے، قسم اللہ کی کاروبار تقسیم کر رہا ہے. یہ ہے وہ اتحاد جس کی وجہ سے اسلام ابھرا تھا. ہم کہاں پہ کھڑے؟ مذہبی شدت پسندی، سیاسی شدت پسندی تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس نے معاشرے کو. سیاسی چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے ہیں، کفر کے فتوے. ابھی پیچھے یہ مثال بھینس کی قربانی کرنی ہے نہیں کرنی، اس پہ بدعت کا فتویٰ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مشینری چل پڑتی ہے، فتوے لگنے شروع ہو جاتے. یہ شدت پسندی اور علم بھی پاس نہ ہو اور بندہ فتوے داغتا پھرے. سب سے بڑا نقصان اس ملک کو پہنچانے والا یہ فتنہ ہے. ایک طرف تکفیری گروہ ہے جو کفر کے فتوے داغے جا رہے، کافر بنائی جا رہے. میرے پیغمبر اس لیے آئے ہیں کہ کافر بنائیں، کہ کافروں کو مسلمان کریں. یہ جڑا والا میں یہ عید والے دن ادھر قربانی ہو رہی تھی، قسم اللہ کی دو ہیرے جیسے خوبصورت اہل توحید نوجوان کو جڑا والا کے اندر قربان کر دیا گیا ایک مسئلے کے اوپر. رب تو کہتا ہے اختلاف تو صحابہ میں نہیں تھا. قسم اللہ کی میرے پیغمبر مدینے میں آئے، یہود آباد تھے، آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا. کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، ایک مسلمان کلمہ کو مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تباہ کر دیا اس روش نے سیاسی شدت پسندی اور مذہبی شدت پسندی نے. اور مطالبہ کس سے کرے؟ کس سے کرے مطالبہ؟
کن سے کہے، فریاد کس سے کرے؟ اب ایک کامن مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا بھی غیر اللہ کے نام کی قربانی، اب مولوی صاحب کہہ رہے جی غیر اللہ کے نام کی قربانی ہوتی نہیں ہے، جو کرتا ہے اس کی قبول نہیں ہے۔ مسجد سے سپیکر کھل گیا دوسری سے، مکتبہ بریلویہ کی، کیوں نہیں ہوتی جی قربانی؟ بس وہ جھگڑا شروع ہوا، یقین جانے ابھی عید کی نماز پڑھ کے لوگ گھر گئے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں۔ تو مولوی صاحب جو عید پڑھانے آئے تھے فیصل آباد سے جڑاں والے کے اس گاؤں میں، چک نمبر 97 گاف باہ میں، تو مسجد کے دروازے سے باہر نکلے، 6 لڑکے 7 باہر کھڑے، مولوی صاحب کو مارنا شروع کر دیا۔ تب پر یہ کیا ہے؟ ان سیاستدانوں کے آپس کے جھگڑے ختم ہو تو کچھ ملک کا بنے۔ انتظامیہ کی غفلتیں، قسم اللہ کی غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم پکڑنے پہ آتے ہو، اڑتی ہواؤں کے پرندے پکڑ لیتے ہو اور تم کہتے ہو مجرم کیسے پکڑے؟ اب وہ دونوں بھائی، ایک شاہد منجس کا نام ہے اور دوسرا راشد ڈوگر ہے، دونوں بھائی ہیں۔ اور بلکہ وہ جو بھائی راشد تھا وہ پہلے بس دنیا دار اور عقیدے کی بھی خرابی، اس بھائی نے تبلیغ کی، الحمدللہ دونوں ہی اب پکے مواحد اور دین کے اوپر عمل کرنے والے، 5 وقت کے نمازی۔ اور انتشار کا سبب کیا جی؟ مسجد سے اہل حدیثاں دی بنی کیوں ہیں؟ یہ کیوں بنی؟ نہیں بننے کی اجازت۔ اس ملک میں مندر بنے، کلیسا بنے، گرجے بنے، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور اہل حدیث مسجد بنے، تمہیں تکلیف ہو۔ وہ نوجوان، اس نے پلاٹ بھی خود ہی خریدا ہے، مسجد بھی بن گئی، جمعہ ہو رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اب مولوی صاحب کو وہ مار رہے ہیں، وہ دونوں لڑکے قربانی کر رہے تھے مسجد کے بالکل سامنے۔ یقین جاننے میں گیا ہوں اور وہ ابھی تک منظر آنکھوں سے نہیں اوجھل ہوتا، مسجد کے سامنے خون کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ اب ایک اخلاقی آقا ہے، اخلاقی آقا، انہوں نے دیکھا یار ہمارے امام صاحب ہیں، وہ خود آگے آئے امام صاحب کو پیچھے کہ یا بھی کیا بات ہے؟ تھوڑی سی تکرار ہوئی، ان خبیثوں نے ریوالور پسٹل نکالا، سر پہ فائر کر دیا، اللہ میری تو وہ زمین پہ گرا۔ دوسرا آگے بڑھا اپنے دوست کو بچانے کے لیے تو اس کے بھی سر پہ فائر کیا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، جب وہ دونوں زمین پہ گرے ہیں نا، 4 5 فائر ان کے سروں میں پھر لگائے ہیں، پھر لگائے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ کیا تم دین کی خدمت کر رہے ہو ممبروں محراب پہ بیٹھ کر؟ اسلام تو وہ مذہب ہے، قسم اللہ کی، اگر ذمی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کا تحفظ اسلام کرتا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور تم نفرتیں پھیلا رہے ہو اپنا کلمہ پڑھنے والے موحد مسلمانوں کے خلاف۔ کیسے امن آئے گا اس ملک میں؟ اور انشاءاللہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں اور دنیا سن رہی ہے، پھر لائیو چل رہا ہے، انتظامیہ بھی سن رہی ہوتی ہے، نوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، تمہارے اداروں کی رپورٹیں ہیں، اس ملک میں مذہبی جماعتوں میں اگر سب سے پرامن کوئی مسلک ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ رپورٹ ہماری نہیں ہے، تمہاری ہے۔ ایسے پرامن لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اور انداز ناقابل برداشت ہے، قطعاً۔ کیا ہوگا رزلٹ اس کا؟ مجھے بتائیں، رزلٹ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اس انتشار سے بچا دے، اس انتشار سے بچا دے۔ نام نہیں لوں گا لیکن قسم اللہ کی
کچھ طاقتیں جو مذہبی شدت پسندی کو ہوا دے رہی ہیں اور کچھ طاقتیں جو سیاسی شدت پسندی کو ہوا دے رہی ہیں، ریزلٹ ان کا کیا ہے؟ اس ملک کو کمزور کریں گے۔ ریزلٹ کیا ہے؟ کفار کو خوش کریں گے۔ ریزلٹ کیا ہے؟ کافر خوش ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے پتہ ہے اختلاف کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، پڑھیں ذرا، پڑھیں پھر پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو اور مجھے آئندہ انہی دنوں میں بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، سب کوئی نصیب فرما، سب پہ اپنا فضل فرما۔ حج ہو رہا ہے اور حضرت عثمان بن عفان حج خطبہ حج دے رہے، نماز پڑھنے کا موقع آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی کی ہیں اور قصر بھی کی ہیں، اکٹھی بھی کی ہیں، قصر بھی کی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھی نہیں کی، الگ پڑھی اور پوری پڑھی، ظہر پڑھی تو پوری پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پیچھے نماز پڑھی، بھول پڑے، امیر المومنین یہ کیا ہے؟ میں نے محبوب کے پیچھے بھی پڑھی ہے، آپ نے جمع بھی کی اور قصر بھی کی۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہے، آپ نے جمع بھی کی اور قصر بھی کی۔ حضرت عمر کے پیچھے پڑھی ہے، جمع بھی کی ہے، قصر بھی کی ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اختلاف ہوا۔ حضرت عثمان کا موقف تھا کہ میں مقیم بنتا ہوں، میری جائیداد سب کچھ یہیں پہ ہے، میں پوری پڑھ رہا ہوں۔ عصر کا وقت ہوا نا، تکبیر ہوئی تو نماز پڑھا رہے ہیں امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ پیچھے دیکھا تو عبداللہ بن مسعود بھی صف میں کھڑے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی۔ اور سننا مسئلہ، تم بھی مفتی بیٹھے ہو اپنی اپنی جگہوں پر، چھوٹی جی گل ہے، میں نہیں جی مسجد جانا، میری یہ پیچھے ہندی نہیں۔ صحابہ سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ بصیرت والا کون ہے؟ تم اہل توحید ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے، باقیوں کو تم دعوت کیا کہتے ہو؟ پیچھے نماز پڑھی، سلام پہ لوگوں نے کہا عبداللہ تم نے تو اختلاف کیا تھا، پھر پیچھے کھڑے ہو۔ کہنے لگے وہ اختلاف میرا حق تھا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی ہے، اور اب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پاک پیغمبر کی امت میں تفرقہ نہ پڑ جائے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور تم ہو کیا اور تمہارا انتشار کیسا ہے؟ تم چل کس ڈگر پہ رہے ہو؟ اختلاف تو وہ بھی کر لیتے تھے، لیکن اتنا پیارا اختلاف ہوا۔ پتہ کیسا اختلاف؟ محبوب وفات پا کے ادھر شکیفہ بنی سعدہ کے اندر صحابہ جمع ہو گئے، امیر کسے بنایا جائے؟ انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، دونوں کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے۔ انصاری کہتے ہیں امیر ہمارا، مہاجر کہے ہمارا۔ تمہیں مسئلہ یہ اگزامپل مثال بڑی سمجھ آئے گی۔ ہو رہا ہے نا الیکشن اس شہر میں، صحابہ کیسے تھے؟ قسم اللہ کی ہم سارے مل کر بھی ان کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے تھے؟ اختلاف بڑا۔ کسی نے کہا بھئی انصاریوں تم میں سے امیر کیوں ہوگا؟ مہاجر ہیں، ان میں سے امیر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک امیر تمہارا اور ایک ہمارا۔ حتیٰ کہ خبر پہنچی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے پاس۔ آپ دونوں وہاں پہ چلے پہنچے تو گفتگو یہی جاری تھی۔ صاحبین کو دیکھ کے سب خاموش ہوئے۔ ان کو پتا ہے یہ دو وہ ہستیاں ہیں جن کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بات شروع ہو گئی. ہاں بھی جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور خدا کا واسطہ ہے سبھی یہاں پہ بیٹھے. مجھے 12-13 سال ہو رہے یہاں پہ خطبہ بیان کرتے ہوئے. اللہ کے فضل سے صرف آپ ہی نہیں، کوئی فرد نہیں کہہ سکتا. کوئی لڑائی جھگڑے والی بات، کوئی تنازع والی بات، حق بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حکمت سے کرتے ہیں، بس نہیں کرتے. لیکن یہ انداز اختیار کرنا، لڑاؤ جھگڑاؤ اور لڑائیاں پیدا کرو، یہ دین کی کیسی خدمت ہے بھائی؟ یہ کیسی خدمت ہے دین کی؟ ہمارا امیر ہوگا، ہماری قربانیاں بڑی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا پھر مجھ سے حدیث سن لو اس ہستی کی جو وحی کے بغیر بولتے نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کیا ہے؟ الائمۃ من قریش. اور سنو، اختلاف ہوا، شدید ہوا، کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. اب کسی کو آپ کہیں نون لیگ کو پی ٹی آئی کے حق میں بیٹھ جائے، مرنا جان کبھی بیٹھیں گے؟ اور پی ٹی آئی کو کہیں نون لیگ کے حق میں بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے؟ اختلاف. اب دیکھیں دونوں آوازیں اٹھ رہی، کینڈیڈیٹ کھڑے، نامینیٹ ہو چکے. ایک حدیث آئی اور اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس جھگڑے کو لے جاؤ رب کے قرآن کی طرف اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی طرف. ختم جھگڑا. اور ہوا جھگڑا ختم، دونوں کھڑے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے سچے نبی سے حدیث سنی ہے رضی اللہ. کیا سنا ہے؟ الائمۃ من قریش، میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ قریشی ہوگا. ہائے، ایسا ایمان کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ میں اپنی ضد پہ سنتوں کو ذبح کرتا ہوں، عقیدے کو ذبح کرتا ہوں. کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہے، نامینیٹ. اس نے کہا حدیث آ گئی. کہنے لگے میرو حضرت ابوبکر صدیق سے، اے ابو بکر، اے صاحب رسول، پیغمبر کی حدیث آ گئی ہے، انصاری اپنا کینڈیڈیٹ اور اپنی بات کو واپس لیتے ہیں. ہم نہیں کھڑے بھائی، بیٹھ گئے. قریشیوں تم امیر بناؤ، کس کو بنانا ہے؟ میرے عمر آگے بڑھے اور میں ابو بکر سے زیادہ کوئی خلافت کے لائق نہیں ہے. ہاتھ آگے بڑھایا، بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی اور اختلاف ہوا. لیکن ایک حدیث آنے پہ اختلاف ختم ہوا کہ نہیں؟ ہماری تربیت کیسی خدا را قسم اللہ کی. سیاسی شدت پسندی سے بچ جاؤ، خدا کا واسطہ بچ جاؤ. اور سیاستدانوں تم نے جو ایک دوسرے کے لیے آگ لگائی ہے نا، اگر وہ چھاننا لگائے نا، چھاننا تے بچدا تواڈے وچوں کوئی جنسی کرپشن میں مبتلا ہے اور کوئی مالی کرپشن میں مبتلا ہے. قسم اللہ کی بچ جاؤ. یہ سیاسی شدت پسندیوں سے بچ جاؤ. اپنے بغض اور اناد میں اس ملک کو اندھیروں میں نہ جھونکو. اور مذہبی رہنماؤں تمہارا بھی حق ہے، مذہب کے نام پر اس ملک پہ ظلم نہ کرو، نہ ظلم کرو. یہ انتہا پسندیاں تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں معاشرے کو. محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کا پاکیزہ اور پیارا مقصد یہ تھا، او امت کے لوگوں، کوئی کالا کوئی گورا کالے پہ فخر نہ کرے. بلال کالا تھا لیکن مدینے میں چلتا تھا اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں جاتی تھی. کوئی فخر نہیں ہے نسلوں کا، کوئی قریشی ہاشمی ہو اور کوئی شیخو پورے کا متقی پرہیزگار ہو، اگر تقوی اس کا زیادہ ہے تو اللہ کے نزدیک ویلیو اس کی زیادہ ہے. رب یہ چاہتا ہے
پیغمبر یہ چاہتے متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ یقین جاننے یہ درد دل کی بات ہے۔ آج بھی نا ایک بھائی ہمارے کراچی کے بتا رہے تھے یہاں پہ اس وقت فل ہوا ہے پٹھان اور سندھی کی لڑائی کی، اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ صرف اس لیے قتل ہو رہا ہے یہ پٹھان ہے اور یہ سندھی ہے۔ پہلے ہی لڑائیاں ختم نہیں ہوئی، یہ مہاجر ہے اور یہ مقیم ہے۔ خدا کا واسطہ ہے نفرتوں کو دفن کرو، اپنے اپنے منج پہ رہو، لیکن جھگڑتے کیوں ہو، لڑتے کیوں؟ کیا ملے گا اس سے سوائے اس کے کہ کافر خوش ہوگا، اسلام کمزور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اپیل یہ ہے کہ اکٹھے رہو، اس میں اتفاق میں اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ اللہ عالم اسلام کو اور بالخصوص ہم پاکستانیوں کو ایک کلمہ لا الہ کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔